بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کی ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی روشنی میں آپ کو معلومات فراہم کروں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہوگا؟ وہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ وہ کب تشریف لائیں گے؟ وہ کس جگہ حکومت کریں گے؟ جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوگا اور وہ کتنا عرصہ دنیا میں قیام فرمائیں گے؟ مہدی آپ علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، یعنی جسے اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں آپ کی اصلاح فرما دے۔ امام مہدی علیہ السلام عرب کے بادشاہ ہوں گے۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 نام ہیں حدیث کے مطابق، تو امام مہدی علیہ السلام کا نام ان 5 ناموں میں سے ہو سکتا ہے۔ مہدی تو لقب ہوگا آپ کا۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب دنیا میں ہر طرف ظلم کا راج ہوگا، تو آپ علیہ السلام اس ظلم کا خاتمہ کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے، جس سے لوگوں کی مالی مشکلات ختم ہوں گی۔ آپ کے امام مہدی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ شام کی طرف سے سفیانی، جس کا تعلق بنی کلب سے ہوگا، آپ کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقے بیدہ میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا تو خراسان سے کالے جھنڈے، جو کہ القاعدہ کے ہیں، شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آپ کی طرف آئیں گی۔ آپ کے دور میں دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ غزوہ ہند امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ بیت المقدس کی فتح آپ کے دور میں ہوگی۔ آپ نے شام کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا ہے، تو آپ سعودیہ سے شام منتقل ہو جائیں گے، جہاں آپ کی لڑائی بنو کلب سے ہونی ہے، اور شام کے موجودہ صدر بشار الاسد کا تعلق بنی کلب سے ہے۔ ترکی میں سونے کا پہاڑ آپ کے دور میں ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے ملاحمت الکبریٰ ہوگی، جس کے اینڈ پر دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ آپ کا دنیا میں قیام 5، 7 یا 9 سال ہوگا اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آئیے اب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا کوئی شخص پورے عرب پر حکمرانی نہیں کرے گا۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص دنیا کا حکمران ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ ترمذی میں ہی ہے، اگر دنیا میں سے ایک دن ہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے طویل کر دے گا، یہاں تک کہ امام مہدی حکمران ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، میری امت میں ایک مہدی آئے گا جو 5، 7 یا 9 سال، راوی کو شک ہے، تک حکومت کرے گا۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے مہدی، مجھے دیجیے، مجھے دیجیے۔ پس وہ اسے اتنے دینار دیں گے جتنے اس میں اٹھانے کی استطاعت ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے، تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوں گے جو لپ بھر بھر کر مال دیں گے اور اس کو شمار نہیں کریں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، اخیر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا، اس کو گنے گا نہیں۔ ایک روایت میں ہے، میری امت کے اخیر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپیں بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ مسند احمد میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت کا ایک آدمی برسر اقتدار نہیں آ جائے گا۔ وہ انتہائی خوبصورت ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے یہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ 7 برس ٹھہرے گا۔ ابو داؤد اور مشکوٰۃ شریف میں ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ مشکوٰۃ میں ہے، مہدی میری عترت اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ ابن ماجہ میں ہے، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ابو داؤد میں ہے، مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صالح بنا دے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، مہدی مجھ سے ہے، روشن پیشانی، بلند بینی والا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا
جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ 7 برس تک زمین میں حکومت کرے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی پشت سے ایک آدمی ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کے موافق ہوگا، جو خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا اور خلق میں مشابہ نہیں ہوگا، زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ میں ہے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بھیجے گا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کیا جو اس امت کو پہنچے گا، یہاں تک کہ کوئی آدمی پناہ گاہ نہیں پائے گا جس کی طرف ظلم سے پناہ پکڑے۔ اللہ تعالیٰ میری اطرت اور اہل بیت سے ایک آدمی مبعوث فرمائے گا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ آسمان اور زمین کے رہنے والے اس سے خوش ہوں گے۔ آسمان می کا ایک قطرہ باقی نہ رکھے گا مگر اس کو زمین پر گرا دے گا، اور زمین پیداوار سے کچھ نہ چھوڑے گی مگر اس کو نکال دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے۔ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال تک وہ اس حالت میں رہیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ابو داؤد اور مشکوٰۃ شریف میں ہے، ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اہل مدینہ کا ایک شخص بھاگ کر مکہ چلا آئے گا، اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے، وہ اس کو نکالیں گے جبکہ وہ اس کو مکروہ سمجھتا ہوگا۔ رکن اور مقام کے درمیان وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضا مقام میں ان کو دنسا دیا جائے گا۔ جس وقت لوگ اس بات کو دیکھیں گے، شام کے ابدال اور اہل عراق کے گروہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کے ماموں قلب سے ہوں گے ظاہر ہوگا، وہ ان کی طرف اپنا ایک لشکر بھیجے گا، مہدی اس پر غالب آ جائیں گے اور یہ مذکور لشکر قلب کا فتنہ ہوگا۔ مہدی لوگوں میں سنت نبوی کے مطابق عمل کریں گے، اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، 7 سال تک وہ رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں ہے، لشکر اس گھر بیت اللہ سے اس وقت تک جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان کا ایک لشکر زمین میں دنسا دیا جائے۔ مسلم شریف میں ہے، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لشکر ہموار زمین میں پہنچے گا تو اس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، وہ مدینہ کا میدان ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک جس بھی مارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے۔ کہا، پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس طائفہ گروہ کا امیر کہے گا، آئے ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ابن سیرین سے روایت ہے، امام مہدی اسی امت میں سے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کی امامت سر انجام دیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، جس وقت تم سیاہ جھنڈے دیکھو کہ خراسان سے نکل آئے ہیں، تم ان کے پاس آؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کتاب الفتن میں ہے، خراسان میں ایک قوم ظاہر ہوگی جو مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گی۔ ابن ماجہ میں ہے، کچھ لوگ مشرق پورب کی جانب سے نکلیں گے جو مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ کتاب الفتن میں ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا جھنڈا شعیب بن صالح کے ہاتھ میں ہوگا۔ کتاب الفتن میں ہے، ارطاط رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب فرات پر شہر تعمیر کیا جائے تو یہی اس کا ختم ہونا یعنی روح نکلنا ہے، اور یہی معاملہ ہے یعنی ظہور مہدی علیہ السلام کا۔ اور جب دمشق سے 6 میل کے فاصلے پر شہر تعمیر ہو جائے تو تم ہوشیاری اور دور اندیشی سے سخت لڑائیوں کے لیے کمر باندھنا اور تیار رہنا۔ کتاب الفتن میں ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ ہر 9 آدمیوں میں سے 7 کو قتل نہ کر دیا جائے۔ کتاب الفتن میں ہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت مہدی علیہ السلام نہیں نکلے گا یہاں تک کہ 1/3 لوگ قتل نہ ہو جائیں اور 1/3 مر جائیں اور 1/3 باقی بچ جائیں۔ دنیا میں مسلمان اس وقت ہر طرف ظلم و جور کا شکار ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکمران وہن کا شکار ہیں، یعنی دنیا کی محبت اور موت کے ڈر کا شکار ہیں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ یہی وقت ہے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام رضوان بھائی کی اس نظم سے کرنا چاہوں گی۔ حالت زار کی پکار، اب نہیں تو کب، تدبر حق کے افکار، اب نہیں تو کب، وبائے وہن کے اثرات ہیں چاروں طرف، دور فتن کے اذکار، اب نہیں تو کب، جسارت فکر سے تنگ ہیں تنگ نظر، حب دنیا کا انکار، اب نہیں تو کب، سج چکے دنیا میں جھوٹ کے بازار، فتنہ دجل سے تکرار، اب نہیں تو کب، فریاد مظلوم سے لرز رہی ہیں فضائیں، ہجر وقت کے آثار، اب نہیں تو کب، طبل جنگ بجایا میدان سجایا جا چکا، لشکر باطل سے ٹکرار، اب نہیں تو کب۔